ایک سیلف میڈ لڑکا اگر اینکر بن جائے تو اسے شراب کی بوتلیں نہیں سپلائی کرنی پڑتی انٹرنیشنل میڈیا میں، لڑکیاں سپلائی نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی گے بننا پڑتا ہے، نہ ہی، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم نکال کر لائے ہیں، یہ سیٹ کے لیے لائے ہیں، اس ہڈی کے ساتھ جو دائیں بائیں سونے کے سکے لگے ہوں گے ان میں سے دو چار ہمارے منہ میں بھی پڑ جائیں گے، ہڈی ہمارے منہ میں بھی آ جائے گی تو عیاشی کا سامان بڑھ جائے گا۔ سب اس لیے ہوا کہ ہمارے ہاں وہ کلچر آ گیا جو کاروباری ہوتا ہے، ہمارے ہاں سے علم کا اور صحافت کا کلچر اٹھ گیا۔ سالانہ کم از کم پورے پاکستان میں 4 سے 5 لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ میس کام کی ڈگریاں لے کر باہر نکل رہا ہے، اور پھر وہ ڈگریاں معذرت کے ساتھ ان پر نان چھولے رکھ کر بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں سارے جہان کا درد اپنے ماتھے پہ لگا کر 2-4 بدنامیاں اور مول لے لوں۔ یہ کم از کم ولاگز جب میرا ناول اینکر چھپا تھا تو اس کے بعد کئی فیملیز آج تک میرے سے رابطے میں ہیں۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، اور آج سے میں ایک اپنے یوٹیوب چینل پہ نئی سیریز شروع کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اینکر کیسے بنے، اینکر کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات، اور پھر میری اپنی زندگی بھی، اور پھر جو میں نے ناول لکھا اینکر وہ کیا تھا، اس کے محرکات کیا تھے، پردے کے پیچھے وہ سارے حقائق جو آج تک ایک عام آنکھ تک نہیں پہنچتے، اس میں تمام اچھائیاں تمام برائیاں، کیونکہ اب میں زندگی کی اس سٹیج پہ آ چکا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہی ہے کہ یا اللہ مجھے بلا لے، یا پھر جو میری باقی زندگی ہے تو جس سچ کی ترویج میں لگا ہوا ہوں وہی آپ کے سامنے لا کر رکھوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے مدعے پہ بات کرنا شروع کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پازیٹیو پاکستان کے لیے بات کیجیے گا، پازیٹیو پاکستانی سوسائٹی کے لیے ایفرٹ کیجیے گا۔ آج سوسائٹی میں انتشار بہت ہے، آج سوسائٹی میں بے غیرتی بڑھ چکی ہے، آج سوسائٹی میں غلاظت بڑھ چکی ہے، بڑھانے میں ہماری صحافت کا اور ہماری پولیس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان دونوں محکموں پر کھل کر بات کروں گا، اور اس سطح پہ جا کر بات کروں گا جو حقائق سے جڑی ہوئی ہیں، جو میری آنکھوں دیکھی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سو دوستو، میں آج دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں سالانہ کم از کم پورے پاکستان میں 4 سے 5 لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ میس کام کی ڈگریاں لے کر باہر نکل رہا ہے، اور پھر وہ ڈگریاں معذرت کے ساتھ ان پر نان چھولے رکھ کر بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ صحافی بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اینکر بننا بہت آسان بنا دیا گیا۔ کوئی گملوں میں سے اگ کر آ رہا ہے تو کوئی کسی کی جھولی میں سے جمپے لگا کر آ رہا ہے، کوئی کسی کے کاندھوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے تو کوئی قائد اعظم کے سر پر بار آ رہا ہے، تو کوئی اپنے خاندانی نام و نسب اور نظم و نسب کے اوپر سے سامنے آ رہا ہے، اور اس پر ستم بالائے ستم جو پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں وہ ہمارے یوٹیوبر حضرات نے توڑے ہیں۔ اور گزشتہ دور حکومت میں جس طرح فتنہ یوٹیوب کو عروج دیا گیا، فتنہ یوٹیوبرز کو عروج دیا گیا، وہ کسی دجال پونے سے کم نہیں ہے۔ میں آج آپ کو یہاں پر 2 چیزیں واضح کر دوں، یوٹیوب ایک الگ چیز ہے، یوٹیوبر ایک الگ چیز ہے۔ یوٹیوبر ہونا بری بات نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو سوسائٹی میں 2 نمبری پھیلاتے ہیں، سوسائٹی میں انتشار پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، بے غیرتی کرتے ہیں، اپنا آپ بیچتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں، پاکستان بیچتے ہیں، اور انہیں میری یہ باتیں بہت چبھیں گی اور انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ویسے ہی انہیں تکلیف ہوگی جیسے یزید، آج کے یزید کو حسین اور علی کا نام سن کر ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس شورش کاشمیری، چراغ حسن حسرت، مولانا حسرت موہانی جیسے جید لوگ تھے، ہمارے جو اداریے لکھے آتے تھے اخباروں کے، پتہ چلتا تھا کہ یہ ایڈیٹوریل ہے، ان کو پڑھتے تھے تو ایسے جیسے موتی بکھرے ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مجید نظامی جیسا بڑا ایڈیٹر تھا، ہمارے پاس میر شکیل الرحمان جیسا بڑا ایڈیٹر تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے شاپرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لفافوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس، اے ٹی ایم، کریڈٹ کارڈز انکریز ہوتے جا رہے ہیں، صحافت کا جنازہ نکل رہا ہے اور بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافی آج سے 25 سال پہلے جن کی جو ہے موٹی بدبودار بیویاں انہیں منہ نہیں لگاتی تھی، اور صبح وہ اتنے لمبے سودوں کی لسٹ دے کے یہ کہہ کے نکالتی تھی گھر سے کہ لے کر آنا تو کھانا پکے گا، اور گھر سے وہ نکل نہیں رہے ہوتے تھے تو 6 ننگ ننگ بچے ان کی ٹانگوں سے چمٹ رہے ہوتے تھے، پیک یہاں سے بہہ رہی ہوتی تھی، منہ دھویا نہیں ہوتا تھا، ناشتہ کیا نہیں ہوتا تھا، کسی تھڑے والے سے گالیاں کھا کے آدھا کپ جو ہے وہ چائے کا پیتے تھے۔ آج وہ آپ کے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اینکر اور بڑے تجزیہ کار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں
وہ جب پرائیویٹ میڈیا آیا، نوٹوں کی چمک دمک انہوں نے دیکھی، وہ عورت، وہ لڑکی جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے گی، وہ ان کے بستروں کی زینت بننا شروع ہو گئی۔ وہ شراب جو انہوں نے زندگی میں چکھی نہیں تھی وہ ان کی ٹیبل کی درازوں میں آنا شروع ہو گئی۔ وہ پیسہ جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا وہ دبئی اور امریکہ کے اکاؤنٹس بن کر ہو گئے بیچ میں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہمارے ہاں وہ کلچر آ گیا جو کاروباری ہوتا ہے، ہمارے ہاں سے علم کا اور صحافت کا کلچر اٹھ گیا۔ جب یہ سب ہوا تو پھر ایسے میں ہمیں یہ نظر آیا کہ خبر کیسے بنتی ہے کسی کو نہیں پتہ، خبر کہاں سے آتی ہے کسی کو نہیں پتہ، خبر نے کہاں جا کر اپنا اثر انداز ہونا ہے کسی کو نہیں پتہ، خبر پڑھنی کیسے ہے، خبر بنانی کیسے ہے، خبر کو ٹی وی میڈیم کے لیے پروڈیوس کیسے کرنا ہے، پیکج کیسے بننا ہے، یہ تو چیپٹر ہی الگ ہے۔ میں پہلے خبر کے ماخذ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پتہ کس کو ہوتا ہے؟ اس سیٹ کو جو اس ایک خبر کے عوض اربوں روپیہ بٹور لیتا ہے، اس ڈائریکٹر نیوز کو، اس کنٹرولر نیوز کو جو خاص الخاص چمچے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم نکال کر لائے ہیں، یہ سیٹ کے لیے لائے ہیں، اس ہڈی کے ساتھ جو دائیں بائیں سونے کے سکے لگے ہوں گے ان میں سے دو چار ہمارے منہ میں بھی پڑ جائیں گے، ہڈی ہمارے منہ میں بھی آ جائے گی تو عیاشی کا سامان بڑھ جائے گا۔ سو اینکر بننا بہت مشکل کام ہے، صحافی بننا بہت مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے ممکن ہے آج کی جو سلاٹ بیٹھی ہوئی ہے ہماری ٹی وی سکرینز پر انہیں میری یہ باتیں بڑی بری لگ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو 5 نکات گناؤں گا کہ اینکر ہوتا کیا ہے، اور وہ 5 نکات آپ کے انٹرنیشنل میڈیم میں چل رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا کہ اینکر کی عمر کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ اینکر کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ ٹی وی میڈیم کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ تلفظ اور آن ایئر ہونے کے ناطے کسی لڑکی کو کسی کے ساتھ جا کے سونا نہیں پڑتا، اس کے لیے میرٹس کیا ہیں اور ڈی میرٹس کیا ہیں۔ ایک سیلف میڈ لڑکا اگر اینکر بن جائے تو اسے شراب کی بوتلیں نہیں سپلائی کرنی پڑتی انٹرنیشنل میڈیا میں، لڑکیاں سپلائی نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی گے بننا پڑتا ہے، نہ ہی کسی اور کا اعلیٰ کار بننا پڑتا ہے۔ وہ اپنی محنت کرتا ہے، اپنا ایفرٹ کرتا ہے اور اس پر اس کو رزلٹ ملتا ہے۔ تو اس سب کے اوپر میں آئندہ اس سیریز میں بات کروں گا۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ ہضم کر سکتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات کروں تو پھر آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے گا، میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اور پھر میں اس فیڈ بیک کے ساتھ جوڑ کر اپنی اس سیریز کو چلاؤں گا۔ نہیں تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں سارے جہان کا درد اپنے ماتھے پہ لگا کر 2-4 بدنامیاں اور مول لے لوں۔ یہ کم از کم ولاگز جب میرا ناول اینکر چھپا تھا تو اس کے بعد کئی فیملیز آج تک میرے سے رابطے میں ہیں کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آن ایئر کیوں نہیں جا پا رہی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم نانا نانی بن گئے، مہربانی آپ کی، وہ اپنے گھروں میں خوشحال بیٹھی ہوئی ہیں۔ سو کیا پتہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ خیر، جو خیر چاہتا ہے اس کو خیر ملتی ہے، جو خیر نہیں چاہتا اس کو خیر نہیں ملتی۔ شر کو شر، اچھائی کو اچھائی، برائی کو برائی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔